اگر کوئی صاحب خانہ ایک بھیڑ کو یا ایک دمبے کو پالے گھر میں تو پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، المنتظر ٹی وی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ظفر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و معرفت۔ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم وجیہہ حسینی صاحبہ۔ اکثر اوقات ہمیں آپ لوگوں کی جانب سے بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ خانم صاحبہ، لوگ ہم سے جاننا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں، اور جب بھی ہم کسی واقعہ پہ یا کسی بھی چیز پر ہم کوئی ویڈیو لگاتے ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں لوگ اپنے سوالات بھی ہمیں بھیجتے ہیں۔ تو آپ کے جو سوالات تھے ہم نے ان کو کمپائل کر کے، اور آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم آپ ہی کے سوالات کا، آپ کے مسائل کا جواب دیں گے، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کا ایک حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو خانم صاحبہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک خاتون ہم سے پوچھتی ہیں کہ ان کے شوہر ہمیشہ گھر میں بکری پالنے کو ترجیح دیتے ہیں، گھر میں بکری پالنے کا آخر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، حدیث موثق میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی صاحب خانہ ایک بھیڑ کو یا ایک دمبے کو پالے گھر میں تو پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ یعنی رزق میں برکت کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ بھیڑ اور بکری پال سکتا ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام محمد باقر سے منقول ہے کہ جس گھر میں 2 بھیڑیں ہوں یا 2 بکریاں ہوں دودھ دینے والی، تو وہاں پہ 2 فرشتے روزانہ ندا دیتے ہیں اور ان کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جناب رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، تو آقا دو جہاں ایک مرتبہ اپنی چچی کے گھر گئے اور کہا آپ کے گھر میں خیر اور برکت کیوں نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، خیر اور برکت سے کیا مراد ہے؟ تو کہا خیر و برکت سے مراد دودھ دینے والی بکری یا دودھ دینے والی دمبی آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ویسے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جانور جو ہم نے گھر میں رکھا، جس طرح کبوتر ہم رکھتے ہیں، یا مرغ رکھتے ہیں کہ مرغ رکھنا چاہیے، پالتو جانور آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ مرغ کا اس لیے حکم ہے کہ سفید مرغ رکھیں کہ جب وہ آواز دیتا ہے، اذان دیتا ہے، جسے آپ بانگ کہتے ہیں، تو جب وہ بانگ دیتا ہے تو اس میں اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کبوتر کے بارے میں حکم ہے کہ شیاطین جو ہے وہ آپ کے گھروں میں نہیں آتے، آپ کبوتر رکھیں۔ اسی طرح بھیڑ اور بکری کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے روایات منقول ہیں، میں نے آپ کو 2-3 بتائیں کہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ میں نے بھی ایک جگہ پڑھا تھا کہ بکری کو جنت کا جانور بھی کہا جاتا ہے، ایسا بھی ہے کچھ؟ دیکھیں، یہ تو میں معلوم نہیں، جب جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ سفینہ بنایا تھا تو اس میں ہر طرح کے جانور کو جو ہے وہ سوار کروایا تھا، اس میں یہ بکری بھی شامل تھی۔ تو یعنی بکری کو اپنے گھر میں رکھنے کے بہت سے فضائل ہیں، ساتھ ہی ساتھ خانم صاحبہ نے ہمیں مرغ پالنے کے اور کبوتر پالنے کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کے کیا کیا فوائد ہیں۔ ویسے تو ہر جانور کے ساتھ ہمیں نیکی اور صلہ رحمی کا سلوک کرنا چاہیے۔